مولانا جلال الدین رومی کا درجہ مسلمانوں میں بہت اونچا ہے۔ تقریباً 26,000 اشعار پر مشتمل ان کی مثنوی مسلمانوں کے درمیان تقدس کی حد تک مقبول ہے۔ یہ مثنوی صدیوں تک ایک رہنما کتاب کی حیثیت سے علماء کے درمیان پڑھی جاتی رہی ہے۔ 1258 میں تاتاریوں نے بغداد کو تباہ کیا اور عباسی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں پر اپنی ظالمانہ حکومت قائم کر دی۔ اس وقت مولانا روم کی عمر تقریباً 50 سال تھی۔ انہوں نے اپنی مثنوی کے ذریعے مسلمانوں کو روحانی اور اخلاقی سبق دیا اور انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے وقت کے مسائل میں بھی مسلمانوں کو رہنمائی دی۔ انہوں نے اپنی فارسی مثنوی میں حقائق اور تمثیل کی زبان میں مسلمانوں کو بتایا کہ ان حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک سبق آموز کہانی شیر اور خرگوش کی کہانی ہے۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ ہر روز اپنی بھوک مٹانے کے لیے جانوروں پر حملہ کرتا تھا اور پکڑ کر انہیں اپنی خوراک بناتا تھا۔ اس کے نتیجے میں تمام جانور مستقل طور پر دہشت اور خوف میں پڑے رہتے تھے۔ آخر انہوں نے اس کا ایک حل نکالا۔ انہوں نے شیر سے بات کر کے اس کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ ان پر حملہ نہ کرے، بلکہ وہ خود اپنی طرف سے ہر روز ایک جانور اس کے پاس بھیج دیا کریں گے۔ اس تجویز پر عمل ہونے لگا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ ہر روز قرعہ اندازی کی جاتی کہ آج کون سا جانور شیر کی خوراک بنے گا۔ جس جانور کا نام قرعہ نکلتا اس کو شیر کے پاس بھیج دیا جاتا۔ اس طرح تمام جانور امن کے ساتھ جنگل میں رہنے لگے۔ آخرکار قرعہ ایک دن ایک خرگوش کے نام نکلا۔ یہ خرگوش پہلے سے سوچے ہوئے تھا کہ جب میرے نام قرعہ نکلے گا تو میں اپنے آپ کو شیر کی خوراک نہیں بننے دوں گا۔ تدبیر کے ذریعے خود شیر کو ہلاک کر دوں گا۔ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق خرگوش 1 گھنٹے کی تاخیر کے ساتھ شیر کے پاس پہنچا۔ شیر بہت بھوکا تھا۔ وہ تاخیر کی بنا پر اس کے اوپر بگڑ گیا، اور دوسرا یہ دیکھ کر کہ خرگوش بہت چھوٹا ہے اس کو اور بھی زیادہ غصہ آیا۔ خرگوش نے نرمی اور لجاجت سے کہا کہ جناب، بات یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں ایک اور شیر آ گیا ہے۔ جانوروں نے آج آپ کی خوراک کے لیے 2 خرگوش بھیجے تھے، مگر دوسرا شیر ہمارے اوپر جپٹا۔ ایک کو تو اس نے پکڑ لیا، مگر میں کسی بھی طرح بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ اب شیر کا غصہ دوسرے شیر کی طرف مڑ گیا۔ اس نے چلا کر کہا کہ دوسرا شیر کون ہے جس نے اس جنگل میں آنے کی جرات کی ہے؟ مجھے اس کے پاس لے چلو تاکہ میں اس کا قصہ تمام کر دوں۔ اب خرگوش کے ساتھ شیر روانہ ہو گیا۔ خرگوش نے شیر کو پہلے تو ادھر ادھر گھمایا اور آخر میں اس کو ایک کنویں کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ حضور، وہ شیر اس کے اندر موجود ہے، آپ خود اس کو دیکھ لیں۔ شیر نے کنویں کے اوپر سے جھانکا تو نیچے پانی میں اس کو اپنا عکس نظر آیا۔ اس نے سمجھا کہ خرگوش کا کہنا درست ہے اور واقعتاً اس کے اندر ایک اور شیر موجود ہے۔ شیر گھرایا تو دوسرا شیر بھی گھرا اٹھا۔ اپنی سلطنت میں اس طرح ایک اور شیر کا غصہ آنا اس کو برداشت نہیں ہوا۔ وہ چھلانگ لگا کر مفروضہ شیر کے اوپر کود پڑا اور پھر کنویں میں گر کر مر گیا۔ اس طرح ایک خرگوش نے تدبیر کی طاقت سے شیر جیسے دشمن کا خاتمہ کر دیا۔ مولانا روم آخر میں کہتے ہیں کہ اس کی تدبیر کا جال گویا شیر کا پھندا تھا۔ دوستو، کیسا عجیب تھا وہ خرگوش جو ایک شیر کو اچک لے گیا۔ یہ حقائق کی زبان میں ایک رہنمائی تھی جو مولانا روم نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو دی۔ مولانا روم نے مسلمانوں کو مجاہدانہ اقدام پر نہیں ابھارا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگل کے تمام باسیوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو کر شیر کے اوپر حملہ کر دیں۔ اگر انہوں نے شیر کو مار ڈالا تو وہ غازی کا لقب پائیں گے، اور اگر شیر ان کو مارنے میں کامیاب ہو گیا تب بھی کوئی نقصان نہیں، کیونکہ ایسی صورت میں وہ سب کے سب شہید قرار دیے جائیں گے، اور جس کو شہادت کا درجہ ملے اس کو تو بہت بڑا درجہ مل گیا۔ مولانا روم نے اس کے برعکس مسلمانوں کو حکیمانہ تدبیر کی طرف رہنمائی دی۔ انہوں نے موت کے بجائے زندگی کا طریقہ اپنایا۔ ان کی بتائی ہوئی حکیمانہ تدبیر میں انسان کو ابتداً چھوٹا بننا پڑتا ہے، مگر آخری مرحلہ میں پہنچ کر وہ بڑائی اور فتح کے بلند مقام کو پا لیتا ہے۔ مولانا روم کی یہ نصیحت حال کے لیے بھی اتنی ہی کارآمد ہے جتنی کہ وہ ماضی کے لیے کارآمد تھی۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔